पास ताकत है, लेकिन जिस माँ बाप की बुनियाद पर तुम दुनिया में आए हो उनको एक वक्त की रोटी खिलाने की आपके पास ताकत नहीं। माँ बाप जब बूढ़े हो गए, ओल्ड एज होम में जाइए, पूछिए आपका बेटा क्या है, तो कहती है माँ मेरा बेटा 1 लाख कमा रहा है, मेरा बेटा 2 लाख कमा रहा है, मेरा बेटा 3 लाख कमा रहा है, अपने घर में कुत्तों को खिला रहा है, लेकिन मेरा बेटा मुझे खिलाने की ताकत नहीं रखता। एक किताब के अंदर अल्लामा इकबाल ने एक बाप की कारगुजारी के बारे में लिखा है कि एक बेटे ने अपने बाप को खींचते हुए दरवाजे की ठेली तक लेके गया, तो बाप ने कहा बेटे इससे आगे मत खींच, क्योंकि मैंने भी अपने बाप को यहां तक खींचा। तो वक्त दूर नहीं है, हालात बदलते वक्त नहीं लगते। जो सुलूक आप अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं वो सुलूक पलट के आप पर आएंगे। मैं इस मेंबर से यहां तक कह देता हूं, अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं, पैर पकड़कर माफी मांगना है, माफी मांग लीजिए, हाथ जोड़ के माफी मांगना है, माफी मांग लीजिए। अगर वो दुनिया से चले गए, बकौल अल्लामा इकबाल, माँ बाप एक ऐसी दौलत है, एक बार दुनिया से चले गए किसी बाजार में बिकने वाली नहीं है और कोई उसका खरीदार नहीं है। हदीस में यही कहा गया, वो अता रजुल इम्राअतहु व अक़ा उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद। आज मसाजिद में क्या क्या नहीं हो रहा, औरों की बुनियाद पर, कुर्सियों की बुनियाद पर अल्लाह के घर को जो है वो बाजार से बदतर बनाया जा रहा है। वसादल कबीलतु फासिक़ुहुम व काना ज़ईमुल कौमी अरदलुहुम। और कौम का जिम्मेदार कौन होगा? जो सबसे ज्यादा पैसा खाने वाला, जो सबसे ज्यादा लोगों का माल लूटने वाला, जो सबसे ज्यादा लोगों पर जुल्म करने वाला, वो आज कौम का जिम्मेदार है। वज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ। और उम्मत मुस्लिमों में क्या होगा? खुले आम आज घरों में गाना बजा। पहले तो बड़ी बड़ी लड़कियां नाचती थी, बड़ी लड़कियां गाती थी। आज हमारा मुआशरा, आज हमारी हालत यही है कि 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, जिनकी उम्रों में वो अपने अम्मा बाप को तक जो है अम्मा अब्बा कहकर नहीं पुकार सकते, इतनी बच्चियां आज टीवियों में जाकर आप देखिए कि वो नंगा नाच रही। अगर 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में बच्ची टेलीविजन पर नाचेगी तो वो बड़ी होकर के राबिया बसरिया बनेगी, क्या वो बड़ी होकर फातिमा बनेगी, या वो बड़ी होकर सुमैया बनेगी, या वो बड़ी होकर हफ्सा बनेगी। और क्या करेंगे? गुज़िश्ता हफ्ते भी मैंने आपसे कहा था कि मस्जिद के इमाम और मस्जिद का मुअज्जिन और मस्जिद के जिम्मेदारों को लोग निचली नजर से देखते हैं और गाने वाले नाचने वालियों का लोग एहसास करते हैं और अपनी जबान से कहते हैं फलानी गाने वाली कितना अच्छा गई, और फलाना नाचने वाला कितना अच्छा नाचे। इमाम साहब बोले ये कपड़े पहनो नहीं पहनते, उन्हें पहनी लाखों रुपए उठाकर पहन रहे और उनको बुलाकर जो है उनके नामों पर अरबों खरबों का पार्टियां की जा रही है। जिनके सीनों में कुरान है, जिनके सीनों में हदीस है, और अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे वारिस माल वाले नहीं है, मेरे वारिस दौलत वाले नहीं है, मेरे वारिस ओहदों वाले नहीं है, मेरे वारिसीन वो है जिनके सीनों में सूरह फातिहा, जिनके सीनों में सूरह यासीन हो, जिनके सीनों में सूरह बकरा हो। इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और नबियों के नाम, सहाबा के नाम, वलियों के नाम हमको याद नहीं होते, बोले तो हजरत बहुत मुश्किल याद करना होता है। और फिल्म एक्टर कितना भी मुश्किल हो नाम याद हो जाता है, नाचने वाले कितना ही मुश्किल हो नाम याद हो जाता है। और हमारा मुस्लिम मुआशरे का हाल ये है कि हिंदुस्तानी एक्टरों का तो बहुत दूर की बात, हमारे घरों का हाल ये है कि आउट ऑफ कंट्री के एक्टरों के भी हमारे नौजवानों को और हमारे घरों की औरतों को नाम याद है। झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बात कड़वी है लेकिन हकीकत पर मबनी है। और अल्लाह के नबी ने हदीस में यही कहा वज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ व शुरिबतिल ख़ुमूर। शराब के डब्बे के ऊपर खुद लिखा हुआ है कि ये आपकी तबीयत के लिए नुकसानदेह है, ये पीने पर आपको फुलाना होगा, ये पीने पर आपको फुलानी बीमारी आएगी। अब अक्लमंद है या बेवकूफ है जो शराब खरीद कर आज लोग पी रहे हैं? कुरान ने साफ मना किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ईमान वालों नमाज के करीब मत आओ जब तुम नशे की हालत में हो, जब तुम नशे की हालत में हो। और हम जो है शराब जो लोग पीते हैं उनको इज्जत की नजरों से लोग देखते हैं,
رات میں شراب پی رہا ہے, سو رہا ہے, ماں کون, بہن کون, بیٹی کون معلوم نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں, لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں, لوگ ان کو سلامیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب یہ ہوگا گانے والیوں کو عزت کی نظروں سے دیکھیں گے اور گانے والیوں کو ہار پہنایا جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا وقت آ گیا تو نبی نے کھلے الفاظ میں کہا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْقًا وَزَلْزَلَةً. جب ایسا وقت آئے تو اللہ کے نبی نے کہا انتظار کرو, آسمان سے آندھی بھی آ سکتی ہے, انتظار کرو, زمین بھی ہل سکتا ہے. اللہ کی زمین پر جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا, اپنی زمین کو گندا ہوتے ہوئے اللہ کتنے دن دیکھ سکتا ہے. گانے بجانا بھی ہو رہا ہے, ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے, ماں باپ کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک بھی کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے نام پہ جب دینے کا نمبر آیا ہاتھ پیچھے کھینچے جا رہے ہیں, اور قرض دار آج بھکاری بن کے بار بار اس کے در پر جا رہا ہے کہ میرے پیسے کب دیں گے, میرے پیسے کب دیں گے, میرے پیسے کب دیں گے. اور آج پیسہ لوٹ لوٹ کر لوگ مالدار بن رہے ہیں, اور گانے والیوں کو لوگ آج عزتوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, محبتوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. بہت سارے امت مسلمہ کا طبقہ تو وہ ہے کہ وہ اپنی فیس بک یا واٹس ایپ کی اسٹیٹسوں پر ننگے ناچنے والیوں کو اور ننگے گانے والیوں کو ان کی فوٹویں رکھ رہے ہیں. اور ہمارا مسلم طبقہ صبح سویرے جب بازاروں کے لیے نکلتا ہے, گلیوں کے لیے نکلتا ہے, کاروبار کے لیے نکلتا ہے, سو کر اٹھنے کی دعا تک نہیں پڑتا, وہ اپنے کانوں کے اندر ایئر پوڈ لگا کر یا اپنے گاڑیوں کے اندر گانے لگا کر, اللہ کے نبی نے کہا تمہارے گھروں میں برکت ہونا ہے, قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت نہ ہو سکی تو کم از کم قرآن کی تلاوت سن لو, پڑھ لو, نہ ہو سکا ہاتھ پھیر لو. اب ہمارے سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ ہم صبح سویرے جب گھروں سے نکل رہے ہیں گانوں کو لیتے ہوئے نکل رہے ہیں, کاروباروں میں جا رہے ہیں, کہتے ہیں حضرت کاروبار سے پریشان ہے, بزنس سے پریشان ہے, اسلام کا جھنڈا لے کے جائیں گے اللہ کاروبار میں برکت دے گا. ہم صبح سویرے اپنے ساتھ شیطان کو لے کر جائیں, اللہ کی جن کے اوپر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے, ایسے لوگوں کے ہم گانے سنتے ہوئے کاروباروں کو جاتے ہیں تو کاروباروں میں برکت ہوگی یا بے برکتی ہوگی؟ کاروبار میں برکت کہاں سے اترے گی؟ تو محترم سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, لوٹ کے آنا ہے, چل کے آنا ہے, دوڑ کے آنا ہے, رینگ کے آنا ہے. میں بندے تیرے لیے میں انتظار کر رہا ہوں. مالدار بننے کے لیے اچھی بھاری گھڑی پہننا ضروری ہے, اچھی بھاری کار رکھنا ضروری ہے. اور اب فون کا زمانہ ہے تو 50-60 ہزار کا فون نہیں چلتا, 1 لاکھ کا فون رکھنا ضروری ہے. تبھی آپ کی امیج معلوم ہوگی, تبھی آپ ایک مرتبہ مقام والے تبھی معلوم ہوگی. اور یہ معمولی کپڑے نہیں چلیں گے, آپ کو کڑھائی والے بھاری کپڑے پہننے پڑیں گے, اور آپ کے ارد گرد باڈی گارڈ ہونے پڑیں گے. جب لوگ کہیں گے وہ بڑا آدمی آ رہا ہے, مالدار آدمی آ رہا ہے, اللہ کے گھر کو دینے کا نمبر آیا, ہاتھ مل جاتا ہے. اور شادیوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے 4-5 زمروں کو لوگ لے کے شادیوں میں جاتے ہیں, ان کو دینے کے لیے 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, لیکن اپنے مال کی زکات نکالنے کے لیے ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے, آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث یہ کہہ رہی ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, اور حالات یہ ہیں. میں نے آپ سے سنا دیا, فیصلہ کرنا آپ کے ذمے ہے. یہ ساری چیزیں جب امت مسلمہ میں آ جائیں گی تو ایسے وقتوں میں طے ہے کہ آسمان بھی لرزے گا, زمین بھی لرزے گا. اس سے پہلے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک ایسی قوم کو بھی پیدا کیا تھا جس کا نعرہ یہ تھا من اشد منا قوہ, طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے, قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے. قرآن کا 8واں پارہ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے تنحتون الجبال بیوتا وقصورا, کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھروچتے تھے. کس سے کھروچتے تھے بولو؟ ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھروچتے اور اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرتے. لیکن جب ان کی زندگیوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی, قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, جب ان پر اللہ کا عذاب آیا, زمین سے ان کو لے جایا گیا, آسمان سے ان کو پٹکا گیا, وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے ایسے کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہوتے.
اور قرآن کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آج ان کی بستیوں پر جائیں گے، ہم ان کی بستیوں پر گئے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم ان بستیوں کو دیکھ کے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب ان کی بستیوں پر آپ چلیں گے ایسا معلوم ہوگا گویا اس بستی میں کوئی پیدا ہی نہ ہوا۔ تو محترم سامعین، آپ ایک ہی ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آنا ہے اور اللہ کے دربار میں ہم تمام کو توبہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر اور ہمارے محلوں کے اندر ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ میں اس وقت جو امت مسلمہ کے لوگ یا دوسرے لوگ حالات سے مجبور ہیں، حالات سے واقف، حالات سے ناواقف ہیں اور ان کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دوبارہ اپنی جیسی زندگیاں تھی ویسی زندگیاں مقدر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ان کی یہ مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔